السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها میں ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الرابع عشر 14th lesson، اور پچھلے درس میں ہم نے اس کی تمرین نمبر 5 پڑھی تھی، جس میں ممنوع من الصرف کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسماء اعجمیہ ہو، اسم اعجمی، وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ولیم، ایڈورڈ، لندن، آخر تک یہ سارے اسماء اعجمیہ ہیں اور یہ ممنوع من الصرف ہے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 6 کہتے ہیں اقرأ المثال، مثال پڑھو، ثم حول، پھر چینج کرو، الجمل الآتیہ مثلہ، آنے والے جملے اسی کے جیسے۔ تو کہتے ہیں انت ذهبت الى المدرسة، انت ذهبت الى المدرسة، آپ مدرسہ گئے۔ تو انت، آپ ایک مرد، تو اس کے لیے فعل استعمال کیا گیا ذهبت، تو یہ تا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے مفرد مذکر کے لیے جو مخاطب ہو، جو سامنے ہو، جس کو بتانا ہو۔ تو ذهبت، آپ ایک مرد گئے، الى المدرسة، مدرسہ، تو اس نے اس کو چینج کیا ہے، تو کہتے ہیں انتم ذهبتم، تو اس نے اس کو جمع میں چینج کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ذهبتم جمع ہے، انتم آپ سب مرد، ذهبتم گئے الى المدرسة، اسکول، تو مفرد مذکر مخاطب کے لیے تا آتا ہے ذهبت، اور جمع مذکر مخاطب کے لیے تم، ذهبتم، آپ سب مرد گئے۔ تو اسی طرح آپ کو یہ چینج کرنے ہیں، انت خرجت من الفصل، آپ ایک مرد کلاس روم سے نکلے۔ جب آپ کو جمع میں چینج کرنا ہو تو آپ کہیں گے انتم ذهبتم، انتم خرجتم من الفصل، آپ سب کلاس روم سے نکلے۔ انت جلست فی الفصل، آپ ایک مرد کلاس روم میں بیٹھے، تو جمع کے لیے آپ کہیں گے انتم جلستم فی الفصل، آپ سب مرد کلاس روم میں بیٹھے۔ این ذهبت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کہاں گئے؟ تو جمع کے لیے آپ کہو گے این ذهبتم یا اخوانی، اے میرے بھائیو آپ سب کہاں گئے؟ لماذا خرجت من الفصل یا ولد، لماذا کیوں، خرجت آپ نکلے، من الفصل کلاس روم سے، یا ولد اے لڑکے، تو جمع کے لیے آپ کہو گے لماذا خرجتم، آپ سب کیوں نکلے، من الفصل کلاس روم سے، یا اولاد اے لڑکو۔ اور اس کے بعد الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، یعنی اس درس میں جو نئے کلمات ہیں، کہتا ہے الحفید، حفید کہتے ہیں ابن الابن، بیٹے کے بیٹے کو، او ابن البنت، یا بیٹی کے بیٹے کو، اس کو کہتے ہیں حفید۔ اس کی جمع ہے حفدۃ۔ الکلیۃ کالج، اس کی جمع ہے کلیات۔ تو جیسے کہ الکلیۃ الطب میڈیکل کالج، کلیۃ الشریعہ لا کالج، کلیۃ الہندسہ انجینئرنگ کالج، کلیۃ التجارہ بزنس کالج، المحکمۃ کورٹ۔ الاخ بھائی، اس کی جمع ہے اخوۃ و اخوان، اخوۃ بھی اور اخوان بھی۔ اہلا و سہلا و مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ الیونان گریس، نصرانی کرسچن، جمع ہے اس کی نصارہ۔ البلد شہر، جمع ہے اس کی بلاد۔ تو اس کے ساتھ الدرس الرابع عشر مکمل ہوا۔
اس کے بعد ہم آتے ہیں الدرس الخامس عشر 15th لیسن پر. تو اس 15th لیسن میں بھی جو ہم نے ضمائر پیچھے پڑھے ہیں ان کا ریویژن ہے، اور اسی طرح جو فعل ہم نے پڑھا ہے مزید اس کے کچھ صیغے اس میں بیان کیے جائیں گے. کہتا ہے الفتیات نوجوان لڑکیاں، فتیات جمع ہے اور اس کا مفرد ہے الفتات، نوجوان لڑکی. نوجوان لڑکیاں کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من انتن یا اخوات، اے اخوات، اے بہنوں، آپ سب کون ہو؟ دیکھیے جب سامنے جمع مؤنث ہو تو ان کے لیے ضمیر استعمال ہوگی انتن، آپ سب عورتیں. ٹھیک ہے، انت آپ ایک مرد، انتم آپ سب مرد، انتی آپ ایک عورت، انتن آپ سب عورتیں. کہتے ہیں من انتن یا اخوات، اے بہنوں آپ سب کون ہو؟ احداہن، ان میں سے ایک کہتی ہے نحن بنات الشیخ عباس، ہم سب شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. زینب کہتی ہے اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید. ام کن، آپ سبوں کی ماں. دیکھیں یہاں پر انتن یہ بھی ضمیر ہے اور کن بھی ضمیر ہے، لیکن انتن ضمیر منفصل ہے، آپ سب عورتیں، اور کن ضمیر متصل ہے، آپ سب عورتوں کا. ام کن آپ سب عورتوں کی ماں، استادتی میری استاد ہے. کیف حالها، اس کا حال کیسا ہے. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے ہی بخیر، وہ خیریت سے ہیں، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. زینب کہتی ہے این ہی الان، وہ اس وقت کہاں ہے. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے ہی الان، وہ اس وقت ہے فی الریاض، ریاض میں. زینب کہتی ہے متى ذهبت، وہ کب گئی. دیکھیں اگر مذکر ہو تو اس کے لیے ہوگا متى ذهب، وہ ایک مرد کب گیا. لیکن مؤنث کے لیے متى ذهبت، آخر پہ یہ تا التعنیس لانا ہے، یہ تا لانا ہے جو مؤنث کی علامت ہے. متى ذهبت، وہ کب گئی. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے ذهبت، وہ گئی ہے قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے. زینب کہتی ہے من ذهب معها، اس کے ساتھ کون گیا. احداہن اس میں سے ایک ذهب گیا، معها اس کے ساتھ، اخونا ہمارا بھائی ابراہیم، ابراہیم. تو ابراہیم مذکر ہے اسی لیے ذهب آیا، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے ذهبت. زینب کہتی ہیں کیف حالکن، آپ سبوں کا حال کیسا ہے. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے نحن بخیر، ہم سب خیریت سے ہیں، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. زینب فی ای مدرسۃ انتن، آپ سب کون سے اسکول میں ہو. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے نحن فی المدرسۃ المتوسطہ، ہم مڈل اسکول میں ہیں. زینب کہتی ہے متى اختبارکن، متى کب ہے، اختبارکن آپ سب عورتوں کا امتحان. کیونکہ یہ سب جو ہے جمع مؤنث ہے اسی لیے کن استعمال ہوا. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے اختبارنا ہمارا امتحان ہے، بعد شہر ایک مہینے کے بعد. زینب کہتی ہے اذهبتن، کیا آپ سب گئیں، الى المدرسة مدرسہ، اليوم آج، کیا آپ سب آج مدرسہ گئی.
احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے نعم ہاں، ذہبنا ہم سب گئی، ورجعنا اور ہم سب لوٹے. تو نا جو ہے یہ متکلم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. تو جمع مذکر بھی کہیں گے ذہبنا ہم گئے، اور جمع مؤنث بھی کہیں گے ذہبنا ہم گئے. اسی طرح اگر دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو دو یا دو سے زیادہ کے لیے نہ استعمال ہوتا ہے. اگر دو مذکر ہو وہ کہیں گے ذہبنا، اسی طرح دو مؤنث بھی ذہبنا. ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے بھی. اس کے بعد کہتے ہیں تمارین. اجب عن الاسئلۃ الاتیہ آنے والے سوالوں کے جواب دو. من انتن آپ سب کون ہو؟ انتن یعنی آپ سب عورتیں. تو وہ کہیں گی نحن طالبات ہم طالبات ہیں. این امکن آپ سب کی ماں کہاں ہے؟ تو جواب ہوگا امنا. امنا ہماری ماں فی البیت گھر میں ہے، فی المطبخ کچن میں ہے. این بیتکن آپ سبوں کا گھر کہاں ہے؟ تو جواب ہوگا بیتنا ہمارا گھر قریب من المدرسہ مدرسہ کے قریب ہے. این اخوکن آپ سبوں کا بھائی کہاں ہے؟ تو یہ عورتیں جواب دیں گی اخونا ہمارا بھائی فی المدرسہ اسکول میں ہے. این مدرستکن آپ سبوں کا اسکول کہاں ہے؟ یہ جواب دیں گی مدرستنا ہمارا اسکول خلف المسجد مسجد کے پیچھے ہے. اذهبتن کیا آپ سب گئیں الی المدرسۃ اليوم آج مدرسہ؟ دیکھیے ذهبتن اس سے پہلے ہم نے پڑھا ذهب وہ ایک مرد گیا، ذهبوا وہ سب مرد گئے، ذهبت آپ ایک مرد گئے، ذهبتم آپ سب مرد گئے، ذهبتی آپ ایک عورت گئی، ذهبتن آپ سب عورتیں گئی. تو جمع مؤنث مخاطب کے لیے آتا ہے تن. ذهبتن آپ سب عورتیں گئیں، خرجتن آپ سب عورتیں نکلی، اکلتن آپ سب عورتوں نے کھایا. تو اس طرح اذهبتن الى المدرسة اليوم کیا آپ آج مدرسہ گئیں؟ نعم ذهبنا ہاں ہم گئی. تو کہتے ہیں انث المبتدا مبتدا کو مؤنث بناؤ فی کل من الجمل الاتیہ آنے والے ہر جملے میں. مثال ہے من انتم طلاب کیا آپ سب طلاب ہو؟ تو جو ہے یہ حرف ہے، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل له من الاعراب. انتم مبتدا ہے اور طلاب خبر ہے. تو کہتا ہے مبتدا کو مؤنث بناؤ. تو یہاں پر آپ کو ہوگی انتن، انتم کا مؤنث ہوگا انتن. جب انتن ہوگا تو طلاب بھی جو ہے مؤنث بنے گا طالبات. انتم طلاب انتن طالبات. انتم مدرسون انتن مدرسات. انتم اطباء کیا آپ سب ڈاکٹرز ہو؟ انتن طبیبات کیا آپ سب ڈاکٹرز ہو؟ انتم اخوة حامد کیا آپ سب حامد کے بھائی ہو؟ انتن اخوات حامد کیا آپ سب حامد کی بہنیں ہو؟ انتم مسلمون کیا آپ سب مسلمان ہو؟ انتن مسلمات کیا آپ سب مسلمان ہو، مسلمان عورتیں؟ انتم اعمام محمود کیا آپ سب محمود کی کے چاچا ہو؟ انتن عمات محمود کیا آپ سب محمود کی پھوپھیاں ہو؟ انتم ابناء المدیر کیا آپ سب مدیر کے بیٹے ہو؟ انتن بنات المدیر کیا آپ سب مدیر کی بیٹیاں ہو؟ انتم آباء الطلاب کیا آپ سب طالب علموں کے باپ ہو؟ انتن امہات الطلاب کیا آپ سب طالب علموں کی مائیں ہو؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کہتا ہے تمرین نمبر 3 حول الضمیر ضمیر کو چینج کرو فی کل من الجمل الاتیہ آنے والے ہر جملے میں کما ہوا موضح فی المثال جیسے کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے.
تو مثال ہے این بیتکم یا اخوان، اے بھائیو آپ سبوں کا گھر کہاں ہے؟ تو اس میں ضمیر کو چینج کیا گیا ہے، کم کو کنہ میں تبدیل کیا گیا ہے، کم آپ سب مردوں کا، کنہ آپ سب عورتوں کا، این بیتکن یا اخوات. اسی طرح ان تماموں میں کرنا ہے. این اخوکم یا اخوان، این اخوکن یا اخوات، این مدرستکم یا اخوان، اے بھائیو آپ کا سکول کہاں ہے؟ این مدرستکن یا اخوات، اے بہنوں آپ کا سکول کہاں ہے؟ اسی طرح آخر تک. تمرین نمبر 4 کہتے ہیں ضع فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں میں رکھو، فیما یلی اس میں جو آئے گا، ضمیرا مناسبا مناسب ضمیر للمخاطب، مخاطب کی، انت انتم انت انتن، یہ جو ہے مخاطب کی ضمیریں ہیں. انت آپ ایک مرد، انتم آپ سب مرد، انتی آپ ایک عورت، انتن آپ سب عورتیں. تو دیکھنا ہے کہ کس میں کیا آئے گا. جیسے کہ یہاں پر مسلم ہے تو یہ مذکر ہے تو مفرد بھی ہے، تو آپ کہو گے انت مسلم. یہاں پر مریضۃ ہے، مفرد ہے اور مؤنث ہے، تو آپ کہو گے انت مریضۃ، کیا آپ مریضہ ہو. اسی طرح ان تمام تمارین میں آپ ایسے ہی کرو گے. ہوم ورک نمبر 5 کہتا ہے ضع فی الاماکن الخالیہ، رکھو خالی جگہوں میں، فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں، ضمیرا متصلا متصل ضمیر للمخاطب مخاطب، کا کم کی کنہ، کا کم کی کنہ. دیکھیے انت انتم یہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ ضمیر منفصل ہے، انت آپ ایک مرد، انتم آپ سب مرد. لیکن کا کم یہ ضمیر متصل ہے، یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اسم کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک مرد کا، کم آپ سب مردوں کا، کی آپ ایک عورت کا، کنہ آپ سب عورتوں کا. این بیتو یہاں پر دیکھیے اخوان ہے، اخوان جمع مذکر ہے، تو جمع مذکر کی ضمیر ہے کم، تو ہم کہیں گے این بیتکم یا اخوان، اے بھائیو آپ سبوں کا گھر کہاں ہے. اہذا کتاب، دیکھیے کس کو کہہ رہا ہے؟ حامد کو، یا حامد، حامد مفرد مذکر ہے تو ہم کہیں گے اہذا کتاب کا، کیا یہ آپ کی کتاب ہے اے حامد. اسی طرح ان تمام جملوں میں آپ کرو گے. نمبر 6 کہتا ہے ضع فی الاماکن الخالیہ، رکھو خالی جگہ میں، فیما یلی اس میں جو آئے گا، ضمیرا مناسبا مناسب ضمیر للمتکلم متکلم کی، انا اور نحن، تو مفرد کے لیے انا اور جمع کے لیے نحن. مسلم مفرد ہے تو میں کہوں گا انا مسلم، میں مسلمان ہوں. مسلمون جمع ہے تو ہم کہیں گے نحن مسلمون. اسی طرح ان تمام میں آپ کریں گے. اس کے بعد تمرین نمبر 7 کہتا ہے اقرأ وقتو، پڑھو اور لکھو. ذهب ابی الى القاہرہ، میرا باپ قاہرہ گیا، قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے. تو یہاں پر یہ انڈر لائن کیا گیا ہے، تو اس لیے کیونکہ یہ قبل جو ہے، قبل وقت کو ڈینوٹ کرتا ہے، اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے. پہلے، قبل پہلے یعنی وقت، قبل اسبوع ایک ہفتہ پہلے. تو یہ قبل جو ہے اس کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان اور ظرف مکان. تو یہ ظرف ضا را اور فا، یہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو. جب ظرف زمان ہو تو وہ وقت کا وقت کو ڈینوٹ کرتا ہے، اسے وقت کا پتہ چلتا ہے. اور ظرف مکان جو ہے اسے جگہ کا پتہ چلتا ہے. جیسے کہ خلفہ پیچھے، پیچھے جو ہے یہ جگہ ہے. امامہ سامنے، یہ امامہ جو ہے یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ظرف مکان. تو یہ ظرف جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے قبل، لام جو ہے لام پر زبر ہے، فتح ہے، کیونکہ یہ ظرف زمان ہے اور یہ منصوب ہے، منصوب کی علامت فتح. نمبر 1 آپ یاد رکھیں گے کہ ظرف منصوب ہوتا ہے، اور نمبر 2 آپ یاد رکھیں گے کہ ظرف مضاف استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے کہ اسبوع یہ مضاف الیہ ہے، مجرور علامت الجر ہے کسرہ. متى خرجت من الفصل یا محمد، اے محمد آپ کلاس روم سے کب نکلے؟ خرجت بعد الدرس، میں درس کے بعد نکلا. تو بعد بھی ظرف زمان ہے اور مضاف ہے،
منصوب ہے، منصوب کی علامت ہے فتح، مضاف ہے، اور الدرس مضاف الیہ مجرور ہے۔ ذهبت الى المسجد، میں مسجد گیا، قبل الاذان، اذان سے پہلے۔ متى ذهب عمك الى الرياض، آپ کا چچا ریاض کب گیا، یا متى ذهب عمك، آپ کا چاچا کب گیا، الى الریاض، ریاض تک، یا آمنہ ہے آمنہ، وہ کہتے ہیں ذهب قبل شهر، وہ ایک مہینہ پہلے گیا، قبل مضاف اور شهر مضاف الیہ، قبل ظرف زمان ہے، منصوب علامت النصب ہے الفتحہ۔ اقبل الصلاة ذهبت الى المطعم، کیا آپ نماز سے پہلے ریسٹورنٹ گئی، لا نہیں، ذهبت بعد الصلاة، میں نماز کے بعد گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں این ذهبت یا اخی، تو بھائی جو ہے اخی، یہ مفرد مذکر ہے، اس کے لیے استعمال ہوا تا، این ذهبت، تو جمع کے لیے استعمال ہوگا تم، این ذهبتم یا اخوانی، اے میرے بھائیو آپ سب کہاں گئے۔ این ذهبتی یا اختی، اخت مؤنث ہے مفرد، اس کے لیے استعمال ہوا تی، آپ کہاں گئی اے میری بھائی، اے میری بہن۔ این ذهبتن، آپ سب کہاں گئی، یا اخواتی، اے میری بہنوں، تو جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوا تن۔ انا ذهبت، میں گیا، متکلم کے لیے استعمال ہوا فرسٹ پرسن کے لیے تو، ذهبت، میں گیا۔ تو آپ دیکھیں گے اگر تا پر زبر ہو، آپ ایک مرد گئے، ذهبت، تا پر زبر ہو، اگر تا پر زیر ہو، ذهبتی، آپ ایک عورت گئی، اور اگر تا پر پیش ہو، ذهبت، میں گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ نحن ذهبنا، ہم سب گئے۔ الکلمات الجدیدہ، اس میں جو کلمات جدیدہ ہیں، قبل، بعد، پہلے، بعد میں، کیف، کیسے، متی، کب، الاسبوع، ہفتہ، الشہر، مہینہ، الاذان، اذان، الصلاة، نماز، رجع، وہ لوٹا، اختبار، امتحان۔ اور اس کے بعد آخر پہ کہتے ہیں الضمائر المنفصلہ، جو منفصل ضمیریں ہیں وہ یہ ہیں، ہوا، وہ ایک مرد، ہم، وہ سب مرد، ہی، وہ ایک عورت، ہن، وہ سب عورتیں، انت، آپ ایک مرد، انتم، آپ سب مرد، انت، آپ ایک عورت، انتن، آپ سب عورتیں، انا، میں ایک مرد، نحن، ہم سب مرد، انا، میں ایک عورت، نحن، ہم سب عورتیں۔ تو ہوا طالب، وہ طالب علم ہے، ہم طلاب، وہ سب طالب علم ہے۔ تو اسی طرح آخر پہ، تو یہ ضمیریں جو ہیں یہ ضمائر منفصلہ ہیں، جو الگ ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ الگ ہے، ہوا مبتدا ہے اور طالب خبر ہے، ہم مبتدا ہے اور طلاب خبر ہے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔